والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ریلی جمعے کے بعد ریلی ہے پچھلے جمعے بھی ہوئی پچھلے جمعے کچہری ہوئی پچھلے جمعے کچہری لگی انہوں نے ویسے جو سانو دسنا سی کھلی کچہری لگی پچھلے جمعے چلو آ جان گے بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بعد حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے جو حسین کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کر دی ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے توہین والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، یہ در حقیقت ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ لوگ چاہے حضور کے دور سے تعلق رکھتے ہوں یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی موذی لوگ ہیں، حضور کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی اور ان کے لیے ذلت والا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں، کسی بھی گناہ گار کی اللہ نے اتنی مذمت قرآن میں نہیں فرمائی جتنی مذمت اللہ کریم نے نبی کی بے ادبی کرنے والے کی بیان فرمائی ہے۔ یہ قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے۔
کہ جو نبی کی توہین کرے، نبی کی بے ادبی کرے، نبی کی گستاخی کرے، اللہ کریم نے اس کی ایسی مذمت بیان فرمائی کہ ایک سورہ قلم کے اندر اللہ نے گستاخ رسول کے 10 عیب بیان فرمائے، اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کسی کے اتنے عیب بیان نہیں فرمائے جتنے اللہ نے اس گستاخ رسول کے بیان فرمائے۔ سورہ قلم پڑھ لیں، 29واں پارہ ہے، سورہ قلم اس بات کی گواہ ہے۔ اللہ کریم نے 10 عیب ولید بن مغیرہ کے بیان فرمائے۔ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، تو اللہ کریم نے اس کے 10 عیب قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور سب سے آخر پہ اللہ کریم نے جو عیب بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ یہ بد اصل ہے، اس کی نسل میں فرق ہے۔ یہ عیب اللہ نے گستاخ رسول کا بیان فرمایا۔ تو یہ سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 10 سے اللہ نے یہ عیب شروع کی ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہ مانیں اس شخص کی جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ پہلا عیب یہ بیان کیا، فرمایا یہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور دوسرا عیب فرمایا یہ ذلیل ہے، کمینہ شخص ہے، اور تیسرا فرمایا یہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا ہے۔ آگے فرمایا یہ چغلیاں کھانے والا ہے، مشاء بنمیم، چغل خور ہے، یہ بھی اللہ نے اس کا عیب بیان فرمایا۔ آگے فرمایا مناع للخیر، یہ بھلائی سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، یہ حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، فرمایا یہ سخت مزاج ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا یہ بد اصل ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اللہ ستار ہے، اللہ کریم کی صفت کیا ہے؟ ستار۔ وہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، لوگوں کے عیب بتاتا نہیں، لیکن جب نبی کی بے ادبی ہو جائے، کوئی نبی کی توہین کرے، تو پھر اللہ لوگوں کے عیب بھی بیان فرماتا ہے۔ پردہ اس کے گناہوں پہ اللہ دیتا ہے جو نبی کا گستاخ نہ ہو، جو نبی کا بے ادب ہو جائے، نبی کا گستاخ ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے لیے ستار نہیں ہے، اس کے لیے اللہ قہار والی صفت اپنی ثابت بیان فرماتا ہے۔ فرمایا یہ بد اصل ہے، جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، میرے محبوب کی بے ادبی کر رہا ہے۔ تو جب یہ عیب بیان کیے گئے، یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو یہ ولید بن مغیرہ یہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا یہ پہلے جو عیب بیان کیے ہیں وہ سارے مجھ میں ہیں، یہ بالکل صحیح بیان کیے گئے ہیں، لیکن آخری جو عیب ہے زنیم، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ حرام زادہ ہے، یہ تو تجھے ہی پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ، یہ صحیح بات بتا۔ تلوار لی اور اپنی ماں کے اوپر بیٹھ گیا، کہنے لگا بتاؤ میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں؟ تو ماں نے بتا دیا، اس نے کہا قرآن سچ کہتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سچ ہے، تو واقعہ ہی اپنے باپ کا نہیں ہے۔ ماں نے بھی مور لگا دی کہ تو واقعی حرام زادہ ہے، اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا یہ بد اصل لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی بے ادبی کرنے والے ہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہیں،
جانور جو ہے نا، غلیظ ترین جانور جو ہوتے ہیں نا، کتا ہے، خنزیر ہے، گستاخ رسول جو ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر دی؟ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تو اللہ نے فرمایا ہر جانور کا جوڑا جوڑا بٹھا لو کشتی کے اندر، تو سارے جانوروں کے جوڑے بٹھا لیے، خنزیر کو بھی بٹھا لیا، لیکن جو نبی کا بے ادب تھا بیٹا، لیکن اللہ کریم نے اسے بٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں کہ گستاخ رسول جو ہوتا ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ نبی کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں، نبی کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں، نبی کا ادب تو پتھر درخت بھی کرتے ہیں، ساری مخلوقات کرتی ہیں، اور جو نبی کا ادب نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں وہ جانوروں سے بھی بدتر اور گھٹیا ہے کہ اسے نبی کا ادب نصیب نہیں ہوا، یہ بے ادب ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں 10 عیب اس کے بیان فرمائے اور لگاتار بیان فرمائے، اور بتا دیا گستاخ رسول اللہ کی نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ گھٹیا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور کوہ صفا پہ حضور کھڑے ہوئے، سارے خاندان کو بلایا گیا، تو ان میں سے ابو لہب بھی تھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، یہ بھی ہاشمی تھا، یہ بھی آیا۔ تو سرکار نے جب ان کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ سب نے کہا جی ہم مان جائیں گے۔ کیوں کہ آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی صداقت کو مانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، تو اب مانو گے؟ تو اب وہ خاموش ہو گئے۔ ایک بدبخت ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگا تبا لک لسائر الیوم الہذا دعوتنا، وہ کہنے لگا تیرے لیے ہلاکت ہو، تم نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ سرکار کے بارے میں یہ بکواس کرنے لگا۔ تو جب اس نے انگلی کا اشارہ کیا، یہ 30واں پارہ، یہ سورت پڑھ لیں، سورۃ اللہب، جب اس نے انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سنو، ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، فرمایا برباد ہو گیا ابو لہب۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا یہ جو اس نے مال کمایا تھا اور جو اس نے دولت کمائی اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، فرمایا یہ دولت کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی آگ ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، فرمایا لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا اس کے گلے میں مونج کی رسی ڈال کے اس کو پھانسی دے دیں گے ہم، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، اور یہ کمینی عورت جو میرے نبی کی بے ادبی کرتی ہے، فرمایا یہ ذلیل و رسوا ہو کے مر جائے گی۔ یہ دونوں میاں بیوی ابو لہب اور ام جمیل، یہ دونوں بدبخت بہت بڑے گستاخ تھے، سرکار کی گستاخی کرتے۔ اس کی بیوی کیا کرتی؟ کانٹے والی جھاڑیاں اٹھاتی، اکٹھی کرتی، کانٹے اکٹھے کر کے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام راستے، جس راستے سے حضور نے گزرنا ہوتا اس راستے میں بچھا دیا کرتی تاکہ حضور کے قدموں پہ کانٹے چبھ جائیں۔ یہ اتنی بدبخت عورت تھی، اور کبھی گھر میں کوڑا پھینک دیتی، کبھی گھر میں کانٹے پھینک دیتی۔ تو اس وقت اللہ پاک نے دونوں میاں بیوی کو بتا دیا، فرمایا تم دونوں گستاخ رسول ہو اور تم دونوں جہنم میں جاؤ گے اور تمہارا انجام بد ہوگا۔
اور پھر ایسا ہی ہوا، ابو لہب بھی گندی موت مرا، اس کی بیوی ام جمیل بھی اسی طرح مری جیسے قرآن نے کہا تھا۔ اٹھانے گئی لکڑیاں، کانٹے اٹھانے گئی اور بہت بڑا گٹھا باندھ کر سر پہ رکھا، واپس آ رہی تھی، راستے میں تھک گئی تو ایک پتھر پہ بیٹھی آرام کرنے، وہ گٹھا پیچھے کو ہوا، گلے میں رسی پڑ گئی، وہاں پر ہی پھانسی کے ساتھ مر گئی، گلا گھونٹ کر مر گئی۔ اللہ نے بتا دیا گستاخ رسول کی موت ایسی ہی ہوتی ہے، جو نبی کے بے ادب ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کی موت، زندگی تو گھٹیا ہے ہی، ان کی موت بھی گندی ہوتی ہے۔ اور ابو لہب جو تھا، پھنسی نکلی، وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، جسم سارے میں بدبو پھیل گئی، جسم سے گندی بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، بیٹے قریب نہیں جاتے، کوئی رشتہ دار قریب نہیں جاتا، ویسے ہی مر گیا۔ اور میت کو اٹھانے کے لیے کوئی آگے نہیں گیا، کچھ حبشیوں کو پیسے دے کر انہوں نے کہا یہ میت اٹھا کے باہر کہیں پھینک دو، پرندے جانور کھا لیں، تو جانور اس کی میت کھا گئے، پرندے کھا گئے۔ رب نے بتا دیا جو مصطفیٰ کے غدار ہوتے ہیں ان پہ اللہ کا قہر ایسے ہی آتا ہے، اللہ کی پکڑ ان پر ایسے آتی ہے۔ یہ انجام بد ہوا ابو لہب اور اس کی بیوی کا۔ اور اس کا ایک بیٹا تھا عتبہ اور عتیبہ، دو بیٹے تھے، ایک کا نام بعض نے عتیبہ کے بارے میں لکھا ہے، بعض نے عتبہ کے بارے میں لکھا ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی بہت بڑی، اس کے بیٹے نے۔ اس نے یہ حضور کے پاس آیا اور آ کے اس نے نعوذ باللہ تھوکا میرے آقا کی طرف۔ جب تھوکا تو وہی تھوک واپس آ کے اس کے منہ پہ پڑ گئے۔ اللہ نے تو حضور کی حفاظت کی ہے نا، اس کے منہ پہ پڑ گیا اور یہ کہنے لگا میں اس رب کا انکار کرتا ہوں جو کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، جو کہتا ہے ستارے کی قسم جو آسمان پہ گیا واپس آیا، میں اس رب کا انکار کرتا ہوں۔ سرکار نے ایک ضرر کی دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ جب حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے جلال کے اندر، غضب کے اندر، تو ابو لہب نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے کو بد دعا دے دی گئی ہے، سفر پہ جانے لگے تھے، سفر پہ گئے، راستے میں رات ہو گئی، تو ابو لہب کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے محمد کی بد دعا سے، کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کو سلانا ہے تو سارے اس کے ارد گرد سو جاؤ، اسے درمیان میں سلاؤ کہیں شیر اس کو کھا نہ جائے۔ سب ارد گرد سو گئے، اس کو درمیان میں سلایا، شیر آیا، وہ سب کے ناک سونگھتا رہا، سونگھتا سونگھتا اس کے پاس گیا جس نے میرے نبی کی بے ادبی کی تھی، اور اس کو جا کر چیر پھاڑ کے مار دیا، قتل کر دیا۔ اور اللہ پاک نے دنیا کو قیامت تک آنے والے گستاخوں کو بتا دیا تم جہاں بھی چھپ جاؤ گے گستاخوں اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اللہ کی پکڑ تم پر آئے گی، تم بچ نہیں سکتے۔ میرے نبی کی بے ادبی کر کے تم جس بل میں بھی چھپ جاؤ تم پر اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا۔ کوئی غازی ممتاز قادری نہ بھی آیا تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے۔ اللہ پاک نے اس بیٹے کو بھی، ماں کو بھی، باپ کو، تینوں کو عذاب دے کر مارا۔ جب یہ آیتیں اتریں ام جمیل نے سنی کہ میرے بارے میں کہا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، ہاتھ میں وٹے پکڑے، روڑے پتھر پکڑے، کہنے لگی اب میں اس کو پوچھتی ہوں میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ پتھر اٹھائے اور سیدھی آ گئی کعبۃ اللہ کے پاس صحن میں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور پاس جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر تھے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بد زبان عورت آ گئی ہے، ہاتھ میں پتھر بھی ہیں، آقا کہیں آپ کی بے ادبی نہ کرے، حضور پتھر نہ مارے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دیکھے گی تو تکلیف پہنچائے گی نا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا دیکھے گی تو پھر ہے نا، میں اسے نظر آؤں گا تو پھر ہے۔ جب وہ قریب آئی صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے پاس آقا جلوہ گر تھے، وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، مجھے پوچھتی ہے ابو بکر تمہارا دوست کدھر ہے، تیرا دوست کدھر ہے؟
جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نظر آ رہے تھے، اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ اپنے محبوب کا خود محافظ ہے، اللہ خود اپنے محبوب کا تحفظ فرمانے والا ہے، اور جو حضور کے گستاخ ہیں قیامت تک اللہ نے وعدہ کر لیا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب جو تیری گستاخی کرتے ہیں میں رب خود ان کو سزا دوں گا، میں سزا دوں گا۔ اور پھر یہ سنیں، یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، چونکہ وقت کے حساب سے میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک پھر سورہ کوثر آتی ہے، سورہ کوثر، اس میں کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے جناب قاسم اور عبداللہ علیہ السلام، دونوں کا وصال بچپن میں ہو گیا مکہ شریف کے اندر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ تو جب دونوں کا وصال ہوا تو عاص بن وائل، یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، عاص بن وائل، ابو جہل، یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، کہتے لو بیٹے فوت ہو گئے ہیں، اب مسئلہ ختم ہو گیا، جب یہ دنیا سے جائیں گے بیٹا پیچھے ہے کوئی نہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس کا بیٹا کوئی نہ ہو اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، بیٹے نہ ہوں تو ذکر ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو آج بھی داتا علی حجویری کا ذکر ہے، کتنی اولاد ہے ان کی؟ کوئی نہیں، ذکر ہے، ذکر اولاد سے قائم نہیں ہوتا، رب کی مہربانی سے قائم ہوتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا کوئی نہیں، دونوں فوت ہو گئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑی خوشی منائی کافروں نے حضور کے شہزادوں کے وصال پر۔ تو جب انہوں نے یہ کہا اب تر، عربی میں کہتے ہیں اب تر کا معنی ہوتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں اب تر، جس کی اولاد مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو جب اس نے کہا نا اب تر حضور کو، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ یہ سورہ کوثر آپ نے سنی تو ہے، اس کا شان نزول بھی سن لیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنایا، ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنایا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب تیرا دشمن ہی ابتر ہے، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، تیرا ذکر بھی قائم رہے گا، تیرا دین بھی قائم رہے گا، تیرا قرآن بھی قائم رہے گا، تیری نسل بھی قائم رہے گی، تیرا ذکر بھی اونچا رہے گا۔ جو تیرا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، تیرے جھنڈے آج بھی عرشوں پہ لہرا رہے ہیں، قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو تجھے کوثر کا مالک بنایا ہے، ہم نے تو تجھے جو بھی دیا ہے بے حساب ہی عطا فرمایا ہے، بے حساب دیا۔ محبوب تیری عظمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، تیری شانوں کا کوئی حساب نہیں ہے، تجھے ہم نے بے حساب نوازا ہے، تیری نسل ختم نہیں ہوگی، قیامت تک تیری نسل پاک باقی رہے گی۔ حضور کی نسل آج بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیوں جی، آج بھی ہیں کہ نہیں سید؟ آج بھی سادات ہیں، آج بھی حضور کی آل ہیں۔ اللہ نے چلائی کس سے؟ جناب سیدہ خاتون جنت میں سے اللہ پاک نے چلائی، بیٹے سے نہیں چلے، سب کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضور کی بیٹی سے چلی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور حسین کو اٹھا کے فرمایا کرتے تھے ہاذان ابنایا، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہ نسل ہے سرکار کی، آج بھی باقی ہے، قائم ہے، آج بھی حضور کا ذکر بھی باقی ہے، نسل بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے۔ وہ جو کہتے تھے اب تر، اللہ نے انہیں بے نشان کر دیا۔ کیسے بے نشان کیا؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کبھی توجہ تھوڑی سی بس فرمائیں۔ کیسے بے نام کر دیا اللہ نے ان کو؟ اس طرح بے نام کیا کہ عاص بن وائل وہ کہتا تھا حضور کی نسل ختم ہو گئی، ابو جہل کہتا تھا حضور کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو، عاص بن وائل کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ عاص بن وائل کا بیٹا بھی مسلمان،
ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی مسلمان ہو گیا، گھر ابو جہل کا، گھر عاص بن وائل کا، لیکن زبان پر ذکر پیارے مصطفیٰ کا۔ دیکھو رب نے کیسے حضور کی عظمت کو بلند کیا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ساری زندگی لوگوں کو روکتا رہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس کا کلمہ نہ پڑھو، یہ جادوگر ہے، کبھی کہتا یہ شاعر ہے، کبھی کہتا یہ کاہن ہے، کبھی کہتا یہ جناب فلاں ہے، کبھی کوئی الزام میرے آقا پہ دیتا۔ رب بھی رب ہے، وہ بھی علی کل شیء قدیر ہے، وہ جناب احکم الحاکمین ہے، اس کی قدرت کا فیصلہ یہ تھا ابو جہل جس مصطفیٰ کی تو ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ہے، تیرا بیٹا ہوگا صحابی مصطفیٰ کا بن جائے گا۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ رب نے مصطفیٰ کو عظمتیں عطا فرمائیں۔ عاص بن وائل تیرا بیٹا ہوگا صحابی مصطفیٰ کا بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ایسے بھرم بلند کیا، ایسے حضور کا ذکر۔ اور ایک آیت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، کبھی توجہ فرمائیں، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ یہ بھونکنے والے بھونکتے رہیں، تیرا ذکر ہمیشہ اونچا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے، کسی بندے نے نہیں کیا، ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر کتنا بلند کیا۔ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتنا بلند کیا اللہ نے ذکر؟ تو یہ تو اللہ نے خود سوال کا جواب دے دیا، کسی آیت میں دے دیا، توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ وَرَفَعْنَا، فرمایا ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ یا اللہ اگر کوئی سوچنا چاہے کتنا بلند کیا تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا۔ تو جتنا کوئی بلند کرنے والا اونچا ہوتا ہے نا، جس چیز کو بلند کیا جاتا ہے وہ اس کی شان سے بلند ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کے جھنڈا اونچا کریں گے تو 2 فٹ کریں گے، میں کروں گا تو 4 ہو جائے گا، کوئی چھت پہ چڑھ کے کرے گا تو اس سے بھی اونچا ہو جائے گا، کوئی ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے جھنڈا لہرائے گا تو اور اونچا ہو جائے گا۔ اگر عرش والا رب کسی کے جھنڈے اونچے کرے، کیوں جی، رب جس کے جھنڈے اونچے کر دے تو فرمایا میری شان کی بلندی بھی کوئی نہیں جان سکتا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ میں نے بلند کیا ہے، کسی بندے نے بلند کیا ہوتا تو تم سمجھ لیتے کہ اتنا بلند ہے۔ فرمایا یہ بلند کیا ہی عرش والے رب نے، خود مالک نے سرکار کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر حضور کی شان کو اللہ نے اونچا کیا، بلند کیا اور بتا دیا۔ اور قیامت تک آپ دیکھیں، قیامت تک حضور سامنے ہوں تو جانیں قربان کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور سامنے نظر آ رہے تھے۔ تو جنہوں نے جانیں دی وہ بھی عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھ کر جانیں دی ہیں، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جنہوں نے نہیں دیکھا، بن دیکھے حضور پہ جانے قربان کر رہے ہیں۔ کیوں جی، دیکھا نہیں، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے میرے آقا کے نام پہ جانیں دی جا رہی ہیں، تو سرکار سامنے جب ہوں گے تو پھر تو قدموں میں سر رکھ کے صحابہ جانے دیتے تھے۔ حضور کو دیکھا نہیں، اللہ نے حضور کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ آج بھی 1450 سال کے بعد سرکار کے غلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر، حضور کی شان پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان جا سکتی ہے، ہم رسول اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سرکار سے محبت ہے نا، یہ حضور سے پیار ہے کہ بغیر دیکھے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا حضرت یوسف کو عورتوں نے دیکھا تھا، عورتوں نے دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے،
کاٹ لیے ایک دفعہ صرف، وہ بھی دیکھ کر۔ کنہوں نے؟ عورتوں نے۔ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، اور وہ بھی مرضی سے نہیں، بغیر مرضی کے کٹ گئی۔ پہلے مصرے پہ غور کریں گے تو کٹوا کون رہی ہیں؟ عورتیں۔ کیسے؟ دیکھ کر۔ اور کیا؟ انگلیاں، اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی میں، سامنے دیکھ کر۔ لیکن فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر نہیں، آپ کے نام پر ہی عرب کے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حضور کے نام پر صحابہ نے تو کیا، بعد میں آنے والی امت نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور خاصہ ہے یہ اللہ کے محبوب کا، کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر کوئی بھی ایک واحد کوئی انسان ایسا نہیں جس سے اتنا کوئی پیار کرتا ہو۔ یہ سروے ہو چکا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اتنی کوئی محبت کرتا ہو کہ اپنی جان بھی دے دے تو کہے میں نام مصطفیٰ پہ بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا کسی سے کوئی پیار نہیں کرتا جتنا میرے نبی کے غلام مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی گناہ گار سے گناہ گار بھی ہو، بالکل دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے باقی عملوں کا پتہ نہیں، اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ مصطفیٰ کی عزت پہ میں حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان تو انسان ہے، جانوروں کے بارے میں یہ روایات موجود ہے، جانوروں کے بارے میں، جس طرح پہلے میں نے شیر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شیر جو ہے اس نے کیا کیا، ایک گستاخ رسول کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ شیر نے، ایک کتا، منگولیوں کا کتا، وہ باندھا ہوا ہے، ایک پادری عیسائیوں کا، بار بار بے ادبی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی، وہ جب بولتا ہے کتا بھونکنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تم جب نبی پاک کی بے ادبی کرتے ہو تو کتا تمہیں پڑتا ہے، بار بار اڑ کے آتا ہے کتا۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پڑتا، وہ مجمع دیکھ کے منتشر ہو رہا ہے، مجمع دیکھ کے وہ کتا بپھر رہا ہے۔ جب اس نے اور گستاخی کی، کتے نے رسا توڑوایا، چھلانگ لگائی اور اس پادری کو گلے سے پکڑ لیا اور وہاں پر ہی قتل کر دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف نبی پاک کے نام کی بے ادبی پر جب کتے نے پادری کو مار دیا، 40,000 غیر مسلموں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہ جس آقا کے نام کی بے ادبی کتا برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سرکار کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی کہ آج بھی حضور کے نام پاک پر دنیا اپنی جانیں قربان کر رہی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا سفر میں، راستے میں ایک شیر آ گیا، تو حضرت سفینہ، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، روایت ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جب اس شیر کو دیکھا تو وہ شیر چنگھاڑ رہا تھا بندے کو کھانے کے لیے، تو حضرت سفینہ اکیلے تھے، ساتھ کوئی شے نہیں۔ حضرت سفینہ نے اس کو ایک جملہ بولا، حضرت یہ مشکات شریف کی روایت ہے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اے شیر، مجھے کھانے سے پہلے میرا تعارف سن لے، میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ اس نے کہا انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میرا تعارف کیا ہے کہ انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا، بولیں ذرا، میں رسول اللہ کا کیا ہوں؟ بولیں ذرا سارے، کیا ہوں؟ غلام۔ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو صحابی کو بھی پتا تھا بھی ہے شیر، ہے درندہ، لیکن اتنا بے غیرت نہیں کہ نبی کا نام آئے اور مجھے کھا جائے۔ ہے شیر، درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنا اس کی عادت ہے، لیکن یہ بھی نام مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے، اسے بھی نام مصطفیٰ کا ادب ہے، احترام ہے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف ہی یہ کروایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب آپ نے تعارف کروایا تو شیر نے کیا کیا؟
شیر نے اپنا سر جو تھا نا حضرت سفینہ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا اس کا جناب ترجمانی کی ہے کہ شیر نے جو بات کی حضرت سفینہ سے، اس سفینہ نے شیر سے جو گفتگو کی، سفینے کیا شیر دے تائیں، سفینے کیا شیر دے تائیں، تے سون جنگل دیا شیرا، او میں غلام رسول اللہ دا، او میں غلام رسول اللہ دا، تے قدر کری کچھ میرا، کیوں جی شیر سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت سفینہ۔ تو جب شیر نے یہ بات سنی نا، رسول اللہ کا نام آیا، انا مولا رسول اللہ، تو آگے سے شیر جو تھا اس نے کیا کہا، شیر کیا سفینے تائیں، وہ شیر کیا سفینے تائیں، پر سن رائی را جاندے، وہ جیڑے غلام رسول اللہ دے، تے اسی غلام انہاں دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے، تے اسی غلام انہاں دے، انہیں کیا پتا حضور کا مقام کیا ہے؟ کیوں جی بتوں کے آگے سر جھکانے والوں کو کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والوں کو کیا پتا، گائے کا گوبر کھانے والوں کو کیا پتا مقام محمد عربی کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھ، اگر مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے فاروق اعظم سے پوچھ، عثمان غنی سے پوچھ، مولا علی سے پوچھ، اور کربلا والے حسین سے پوچھ، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ جو گائے کی پوجا کریں انہیں کیا پتا نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مقام نبوت کیا ہے؟ مقام رسالت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ یہ عظمت پوچھنی ہے تو عرش والے رب سے پوچھ جس نے مصطفیٰ کو نبی بنا کر کائنات میں بھیجا ہے، جس رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے اس سے پوچھ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بلندیوں سے نوازا ہے، اور یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار کی بے ادبی اور توہین والے جو لوگ ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ مکے کے کافر مشرک بتوں کے پجاری وہ سرکار کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے۔ یہ باتیں آپس میں متضاد تھی، آپس میں ملتی نہیں، ادھر وہ توہین کرتے، ادھر حضرت حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں ان بدبختوں کا میں جواب دیتا ہوں، حضور میری زبان اتنی سخت ہے میں پتھر پہ رکھ دوں، پتھر کے ٹکڑے کر کے رکھ دوں۔ حضور نے فرمایا حسان جن کی تم توہین کرنے لگے ہو حجب کرنی ہے، تم نے بدلہ لینا ہے، وہ بھی قریشی ہیں میں بھی قریشی ہوں، تو جب تم انہیں برا بھلا کہو گے تو میں کیسے بچوں گا؟ حضرت حسان نے جملہ بولا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو ایسے سیڈ سے اس میں سے نکال لوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، حضور میں آپ کو نکال کے الگ کر لوں گا اور آپ کے دشمنوں کے خلاف شعر لکھوں گا۔ یہ زبان سے جہاد ہوتا ہے۔
جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا۔ پھر حضرت حسان نے جو شعر لکھے، انہوں نے حضور نے اپنا جناب ممبر پہ کھڑا کیا۔ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سونیا یہ سارے پونکدے پے نے، تیرے جہا سونا تے میں ویکھے ہی کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمال والا تو کسی ماں نے ابھی جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی کوئی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، حضور اللہ نے آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضور آپ میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو بکواس کر رہے ہیں حضور آپ تو پاک ہیں، آپ تو ستھرے ہیں، نہ کوئی صغیرہ گناہ، نہ کوئی کبیرہ گناہ، نہ حضور کے جسم میں کوئی عیب، نہ حضور کی روحانیت میں کوئی عیب، نہ سرکار کے ظاہر میں کوئی عیب، نہ سرکار کے باطن میں کوئی عیب، نہ مصطفیٰ کی صورت میں کوئی عیب، نہ مصطفیٰ کی سیرت میں کوئی عیب۔ میرے آقا کی صورت بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، حضور آپ تو ہر عیب سے پاک بنائے گئے۔ کیسے بنایا اللہ نے؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور جب آپ کو دیکھتے ہیں نا تو لگتا ایسے ہے جیسے رب نے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں، آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور لگتا ہے رب نے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں، آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، یا رسول اللہ بے شک فَإِنَّ أَبِي میرا باپ، میری ماں، میری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، حضور میرا باپ بھی آپ کی عزت پہ قربان ہو جائے، میری ماں بھی قربان ہو جائے، میری عزت بھی قربان ہو جائے، آقا میرا سب کچھ قربان ہو جائے، تیری عزت کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کا دفاع کیا، اور مسجد کے اندر ممبر پہ جب انہوں نے یہ شعر پڑھے تو سرکار نے دعا عطا فرمائی۔ کیا دعا دی؟ حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جب حسان میری شان میں شاعری لکھے نا تو جبریل کو اس کا مددگار بنا دے، جب یہ لکھے تو پیچھے جبریل معاون بن جائے، جبریل اس کی مدد کرے، جبریل اس کا ساتھی بن جائے۔ اللہم ایدہ بروح القدس، تو جو سامنے صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں انہیں پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ کیوں جی صحابہ کو پتہ ہے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، یہ خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، اور اس میں حیدر بھی ہے، زہرا بھی ہے، حسنین بھی ہیں، اور کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ، کتنے اعلیٰ، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ یہ اللہ
تن سے جدا سر، یہ اللہ پاک نے حضور کو عظمت عطا فرمائی۔ تو کسی کے بے ادبی کرنے سے میرے آقا کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ حضور کی عظمتیں خود رب نے بلند فرمائی ہیں، لیکن ہم ایز اے امت، ایک امت ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کا دفاع جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، اتنا ہمیں سرکار کی عظمت کا دفاع کرنا چاہیے، اور جو سرکار کی عزت پر بھونکنے والے ہیں ان سے اعلان نفرت تو کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ ان سے اعلان نفرت کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے بے ادب ہیں، حضور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے نبیوں کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، حضور کے چاہنے والوں کے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جو حضور کے بے ادب ہیں ان پہ اللہ کی لعنتیں ہیں۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے کم از کم اپنی طرف سے آواز اٹھانی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حوالہ سے یہ ایک ریلی ہے جمعہ کے بعد، جماعت اہل سنت